سر یہ بتائے گا کہ یہ جو پارٹی کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں تو ہونا تو نہیں چاہیے کہ یہ باہر نکلے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی رہنما جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہا، وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور اوورآل مطلب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ جو نئی لیڈرشپ ہے پارٹی کی وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، کیونکہ وہ باہر آئیں گے تو ان کی تو دکان بند ہو جائے گی۔ یار یہ اس سے دیکھو نا کہ کتنی وائبرنٹ ہے ہماری پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف، اور کتنی اس میں جو ہے جمہوری قدریں ہیں۔ دیکھیں ہر پارٹی میں ہاکس بھی ہوتے ہیں، ڈبز بھی ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے اس طرح سے باتیں جو ہے فلیگریٹ ہو کر پبلک کی زینت نہیں بننی چاہیے، جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں اور باقی بھی ہمارے آپ کے ساتھی دوست پوچھتے ہیں یہ باتیں۔ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ایک ہی پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر ہے، وہ عمران خان ہے۔ ہم اگر کور کمیٹی میں میں بھی ہوں اور یا لیگل کمیٹی میں ہم جو بھی فیصلے کرتے ہیں اس کی بھی حتمی منظوری عمران خان صاحب دیتے ہیں، اور وہی پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے۔ باقی یہ یقیناً ہمارے اوپر پریشر بالکل ہے کہ جی خان صاحب کو جو ہے کیوں نہیں آپ مخلصی دلا رہے۔ ہم نے تو 8 فروری کو آپ کو بڑا ہیوی مینڈیٹ دیا، آپ ہمارے ووٹ کا جو ہے وہ تحفظ بھی نہیں کر سکے، آپ نے ڈاکہ ڈالنے دیا، اور اب آپ جو ڈاکو ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جو ہے وہ آئینی ترمیمیں بھی کر رہے ہیں اور قانون میں بھی جو ہے تہس نہس پھیر رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کچھ کرتے۔ دیکھیں یہ جب فسطائیت کی جو انہوں نے 26ویں ترمیم کے ذریعے اس میں جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل مارشل لاء لگانے کی کوشش تھی، آئینی مارشل لاء لگانے کی جو کوشش تھی 26ویں ترمیم کے ذریعے، اس کو یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح کہا کہ کالے ناگ کے میں نے دانت اور میں نے زہر نکال کر پھینکی، یہ بات انہوں نے دراصل چارج شیٹ کیا انہوں نے حکومتی جماعتوں کو، جس میں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے ایم والے جو اتحادی تھے جو بھی، ان کے اوپر چارج شیٹ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تنقید ہے، جانے وہ کس طرح سے لیکن سردار صاحب ایک بات بتائیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ میں چینجز آئیں، چیف جسٹس صاحب بنے یحییٰ افریدی صاحب، اس کی حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پہنچے۔ اس سے 3 دن پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی وہ ملک بھر میں تحریک شروع کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے حلف برداری میں شرکت کی۔ پھر اس کے بعد جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس میں آپ نے باقاعدہ نام دیے، اب پھر فیصلہ ہوا ہے کہ اس میں ٹھیک ہے شرکت نہیں کی لیکن نام دیں گے۔ جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی نام جو ہیں وہ سنا ہے کہ 2 نام آپ کی طرف سے فائنل ہو رہے ہیں۔ تو 26ویں ترمیم کے بعد آنے والا معاملات میں اس سے تو فائدے تو سارے اٹھائے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک گیر تحریک شروع کر دیتی آپ کی پارٹی۔ نہیں عادل، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو گنڈا پور صاحب جو گئے ہیں وہاں، وہ بطور صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف کے نہیں شامل ہوئے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ریاستی آداب کے مطابق وہ ایز چیف منسٹر خیبر پختونخوا وہاں گئے ہیں، اور جہاں چیف منسٹرز باقیوں نے بھی شراکت تھی، وہاں جو ہے ایک صوبے کی شراکت جو ہے بطور چیف منسٹر کے یہ ریاستی آداب کے مطابق تھی۔ سو اس لیے یہ آپ نہ کہیے گا کہ جی وہ آپ کے جو ہے صوبائی صدر کی حیثیت سے وہاں جا کے شامل ہوئے اور بیٹھے اور اس کو پذیرائی بخشی، بالکل نہیں ہے۔ پارٹی کا موقف بڑا کیٹیگوریکل اور کلیئر ہے، ہم 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے، اس لیے بھی نہیں مانتے کہ یہ اسمبلی فارم 47 کی پیداوار تھی، یہ اسمبلی عوام کی آواز نہیں تھی، جو عوام کے منتخب نمائندوں ہی کا حق ہے کہ وہ جو ہے یہ تو گھس بیٹھی ہے جو 117 سیٹوں والا، یار عادل شہزیب 17 سیٹوں والا وہ وزیر اعظم ہے، اور 180 سیٹیں جس نے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں جنرل الیکشن میں جیتی ہیں، وہ اڈیالہ جیل میں پڑا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ فراڈ کی بنیاد پر ایک ہاؤس جس کا وجود آیا ہے، اس فراڈ کی بنیاد پر اس معرض وجود آنے کی 26ویں ترمیم کی کوئی اخلاقی، کوئی قانونی، کوئی آئینی حیثیت ہے؟ سو ہمارا موقف تو یہ 2 ٹوک ہے اس پر۔
اب رہا یہ ہے کہ ہم نے پھر بھی کہا کہ ہم اس سسٹم کے اندر رہ کر ہی ہم جو ہے مقابلہ کریں گے. ہم نے باہر کیف جو ہے وہ کام نہیں کرنا کہ ان کو فری ہینڈ دیں. جو آپ کی یہ بات ہے کہ جی ہم شامل کیوں نہیں ہوئے کمیشن کے جو ہے ڈیلیبریشنز میں, تو وہ مذاق تھا یار. 12 میں سے 8 حکومتی انہوں نے لے لیے, 8 ان کے حکومتی ہیں اور 2/3 تو ان کے پاس ہو گئی. ہم 3 ہوتے بھی, اور ایک کامران مرتضیٰ بیچارہ اپنی چیخ و پکار کرتا رہا کہ تو یہ پایا تھا مولانا صاحب کے ساتھ حکومتی جماعتوں کا کہ پہلا چیف جسٹس جو ہے وہ سینئر پیونی جج جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب تیسرے نمبر کے آپ جو ہے ان کا نام تجویز کر رہے ہیں. تو اس بیچارے نے تو اپنی کوشش بھی کی اور اس نے یہ بھی باور کروایا کہ دیکھیں منصور علی شاہ صاحب سینئر موسٹ جج ہی نہیں ہے, بہت ہی کمپیٹنٹ ہیں. ان کی انٹیگریٹی, ان کی اہلیت, ان کی قابلیت, ان کا تدبر وہ تمام ججوں سے آؤٹ وے کرتا ہے اس وقت جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں. ان کے اوپر ایک حرف کی بات بھی نہیں ہے. لیکن باہر کیف تو پھر ہم ہوتے بھی تو اس کو لیجیٹیمیسی کنفر کرتے بیچ میں بیٹھ کر. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دلیل کی بنیاد پر یہ اسمبلی چل رہی ہے یا کمیشن چل رہا ہے؟ یہ تو بلڈوز کر رہے ہیں بھائی. ان کو جو مینڈیٹ سکرپٹڈ دیا گیا ہے, جس نے بھی دیا ہے مینڈیٹ, عوام نے نہیں دیا. یہ جو اگر یہ گیرزن سٹیٹ تو انہوں نے بنا دی ہے. اب اگر تو یہ آئینی مارشل لاء لگانا چاہتے ہیں تو وہ ہم ہونے نہیں دیں گے.